Hello everyone, this is Dr. Arshad Ruhvi and welcome to the 9th episode of A Journey Within. آپ 9th ایپیسوڈ تک ہمارے ساتھ ہیں، اس کا مطلب ہے اب تک آپ نے بہت ساری ٹرانسفارمیشن کو ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ کی زندگی میں زبردست تبدیلیاں آ چکی ہوں گی، آ رہی ہوں گی، اینڈ ان دا ڈیز ٹو کم یو ول سی مور آف یور ٹرانسفارمیشن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے کون واقف نہیں ہوگا کہ جب آپ ایک خطبے میں موجود تھے اور دوران خطبہ ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ. کئی 100 میل دور شام میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آواز کو سنا. وہ فوج کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اور اس طرح اس دستے کی تیر اندازی سے بچ گئے جو پچھلی طرف سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ آیا تھا. پھر اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت کا بچہ ایک گڑھے کے کنارے کھیل رہا تھا. اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اس گہرے گڑھے میں گر گیا اور اس کے منہ سے اچانک ایک چیخ کی آواز نکلی. اس کا گھر کافی فاصلے پر تھا، چیخ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس کی ماں فوراً بے چین ہو کر دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگنے لگی اور بالآخر اس گڑھے تک جا پہنچی جہاں اس کا بچہ تڑپ رہا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کو کس چیز نے بے چین کیا؟ تو اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ بچے کی چیخ میں درد و اضطراب کی وہ بجلیاں بھری ہوئی تھیں کہ ایتھرل پلین پر ایک ہیجان برپا ہو گیا. جب یہ لہریں اس ماں تک پہنچیں تو اسے کسی حادثے کا احساس ہوا اور وہ بے چین ہو گئی. اس قسم کے واقعات ہم سب کو پیش آتے ہیں اور یہ سسٹم ہم سب کے اندر موجود ہے. بس ضرورت ہے تو اس امر کی کہ اپنی من کی دنیا کے سفر پہ گامزن ہو جائیں، اور پھر اس سفر میں چلتے چلتے وہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ دور کہی گئی آواز بھی سن سکتے ہیں، دور ہونے والے منظر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب یہ من کی دنیا کا سفر ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم مراقبے کرتے رہیں اور یہ سفر آسان ہو جائے. میڈیٹیشن از ون ایسپیکٹ اینڈ دا ادر ایسپیکٹ از یور گڈ ڈیڈز. جی ہاں، آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، when you connect yourself with God, with Almighty، تو اس کنیکشن کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اس کنیکشن کے نتیجے میں آپ کے شب و روز میں تبدیلی آتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی تو گناہوں بھری ہو لیکن آپ میڈیٹیشن کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بدکار شخص کے منہ پر سیاہی، گرد اور ذلت کی ایک غیر مرئی سی تہ جم جاتی ہے. اس کے چہرے کے خطوط بھیانک، ہڈیاں بے طرح ابھری ہوئی، آنکھیں بے نور، پیشانی پچکی ہوئی، ناک ٹیڑھی اور گالوں میں جھریاں اور گڑھے ہوتے ہیں. دوسری طرف ایک نیک سیرت انسان، عبادت گزار انسان کے خد و خال میں بلا کی چمک اور دلکشی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح باغ کا کوئی درخت پانی سے سیراب ہونے کے بعد سرسبز، گھنا اور خوشنما بن جاتا ہے، اور بیاباں کا درخت قلت آب کی وجہ سے کمزور اور بے برگ سا رہ جاتا ہے، اسی طرح نیکی وہ پانی ہے جو جسم لطیف کے شجر کو خوشنما و بارآور بنا دیتا ہے، اور گناہ وہ باد سموم ہے کہ جس سے خیابان روح کا ہر پودا سوکھ جاتا ہے. جو تازگی، لچک اور چمک ایک ہری شاخ میں ہو سکتی ہے، وہ خشک ٹہنی میں نہیں ہوتی. خشک ٹہنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس پر بدنما جھریاں پڑ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح جسم لطیف ایک سانچہ ہے جس میں یہ خاکی جسم ڈھلتا ہے. اگر سانچہ ہی بدنما، ٹیڑھا اور ترچھا ہوگا تو جسم خاکی کا حسن و تناسب بھی قائم نہیں رہ سکتا. تو پتہ یہ چلا، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، آپ جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، ان سب چیزوں کا اثر آپ کے جسم لطیف پر بھی ہوتا ہے اور آپ کے فزیکل باڈی پر بھی ہوتا ہے. اور اسی بات کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ your words, actions and thoughts
have equal effect on the universe. آپ جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں اور جو کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنتی ہیں، اور ان سب چیزوں کا اثر اس یونیورس پر بھی ہوتا ہے اور آپ کی اپنی شخصیت پر بھی ہوتا ہے۔ جرنی ود ان میں جس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے اپنا فوکس، اپنی کانسنٹریشن ڈیولپ کرنی ہے، میڈیٹیشنز کو پریکٹس میں رکھنا ہے، بالکل اسی طریقے سے روزانہ کچھ ایسے ایکشنز کیا کریں، کچھ ایسا عمل کیا کریں جس سے دوسرے لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا سکیں، اور ساتھ میں اپنی نالج میں اضافہ کیجیے۔ میڈیٹیشن وغیرہ کے ساتھ آج سے اپنی زندگی میں بک ریڈنگ ہیبٹ کو بھی شامل کیجیے۔ جرنی ود ان کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے آج سے میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، لیکن اٹ از ویری پاورفل۔ اس کو آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ 100 دفعہ لفظ اللہ ریپیٹ کرنا ہے۔ جی ہاں، اگلے 100 دن تک 100 بار لفظ اللہ ریپیٹ کرنا ہے۔ منہ سے نہیں بولنا، لپس موومنٹ نہیں ہوگی، صرف آپ کی زبان ہلے گی اندر بند منہ میں، یہی اس کا طریقہ کار ہے، اور آپ نے 100 بار ریپیٹ کرنا ہے اللہ 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 اللہ۔ اس سے آپ کی اسپریچویلٹی میں، آپ کے انٹویشن میں اور دیگر معاملات میں ایک زبردست امپرومنٹ آپ محسوس کریں گے۔ آج جو بھی کیفیت ہے آپ کی، اس کو آپ دیکھ لیجئے اور 100 دن کے بعد اس کو کمپیئر کر لیجئے گا۔ سو اٹ از اے ویری پاورفل ایکسرسائز۔ اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیے، اور 100 دن تو میں نے آپ کو کمپیئر کرنے کے لیے کہے ہیں تاکہ آپ ایک سگنیفیکنٹ فرق محسوس کر سکیں۔ آپ اس کو فار دا ریسٹ آف یور لائف بھی اپنی زندگی میں شامل رکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی پریشانی کے وقت، کسی بھی مشکل کا حل نہ مل رہا ہو، زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کوئی خاص دعا کرنی ہے، ہر مقصد کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ نارمل روٹین میں روزانہ 100 دفعہ پڑھتے رہیں، اور جب کوئی مشکل ہو تو پڑھنے کے بعد دعا مانگیے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب، وہ اللہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، وہی مالک ہے جو آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی جب اس نے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ تو آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ بس دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ کیپ ٹریولنگ اے جرنی ود ان۔